مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے معزز سامعین کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے سب سے افضل ہیں کیوں سیدنا حسین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے بات کو سمجھیے گا
بڑا آسان سا مسئلہ ہے جسے لوگوں نے گمبھیر اور مشکل بنا دیا۔ سیدنا حسین ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہم سیدنا حسین کے مقابلے میں کسی کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا حسین کے مقابلے میں کوئی ہو تو ہم ان جیسا سمجھیں یا ان کا مقابل سمجھیں۔ مجھ جیسے ہزاروں، آپ جیسے ہزاروں، ہم تقابل کر سکتے ہیں کہ یہ میرے برابری کا ہے یا نہیں ہے، یا میں اس کی برابری کا ہوں یا نہیں ہوں۔ بات قابل غور ہے، توجہ ادھر رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے مسئلہ سمجھ آ جائے گا، لوگوں کے برغلاوے میں نہیں آئیں گے۔ لوگ اس بات کو غلط انداز سے پیش کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ حقیقت میں مسئلہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہر مومن کو ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہر مومن کو ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہی نہیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانیت سے زیادہ نہ ہو مومن۔ یہ میرے آقا کا فیصلہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام کائنات سے افضل سمجھتے ہیں اور آپ کی محبت ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے، ایمان ہے۔ آپ کی محبت میں ذرا سی بھی کمی کجی آ گئی تو ایمان نہیں۔ مومن کہتے ہیں جس کا ایمان مکمل ہو، جس کا ایمان مکمل ہے وہ مومن ہے، جس کا ایمان مکمل نہیں وہ مومن کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ خود کو ہم ہزار مومن کہتے رہیں، ہم مومن بنیں گے تب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہوگی، اکمل ہوگی۔ جب اس میں کمی رہ گئی، اس میں کجی رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہم کسی اور کی محبت کو فوقیت دے دیں۔ اب اس میں اگر میں سوال پوچھوں گا تو ہر ایک کا، چاہے وہ بڑا ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، ہر ایک کہے گا مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہی جواب ہے نا سب۔ لیکن ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے جس پہ ہم اپنے ایمان کو تول سکتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو کسوٹی کہتے ہیں اس پتھر کو جس پہ سونا رگڑ کے چیک کرتا ہے کہ کیا یہ اصل سونا ہے یا غلط سونا ہے۔ ہم نے تو اسے بھی، ہماری تو زبان بھی ماشاءاللہ ملی جلی ہے، کسوٹی کو ہم نے کسوٹی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کسوٹی ہمارے پاس ہے، ہم اس پہ اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں۔ ایک آلہ ہے جس پہ ایمان چیک ہو سکتا ہے۔ کیا مجھے کوئی بھی معاملہ پیش آیا، کیا میرے معاملات میں سنت نبوی ہر چیز پہ فوقیت رکھتی ہے یا نہیں؟ میں سنت کے مقابلے میں ہر چیز کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ مارتا ہوں تو میں مومن ہوں۔ لیکن ایک طرف سنت ہے، ایک طرف غیر سنت ہے، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ بات میں سخت کرنے لگا ہوں، جو لگے گی بھی، جو چبھے گی بھی، لیکن یہ لگانا چبھانا بھی میرا کام ہے۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہتا ہوں، جس شخص نے اپنے جسم پہ سنت کو نافذ کیا ہے وہ تو سنت پہ چلنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ پہلی بات ہے اہلیت رکھتا ہے، سنت پہ کامل نہیں ہے، لیکن سنت پہ چلنے کی اہلیت کے لیے سب سے پہلے اپنے اس 5-6 فٹ کے قد پہ اگر اس نے سنت کو نافذ کیا ہوا ہے تو وہ دھڑلے سے کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں، میرا سنت پہ یقین ہے، میرا سنت پہ ایمان ہے، میرا سنت پہ عمل ہے۔ لیکن جس شخص کے اپنے 5-5.5-6 فٹ کے قد پہ
سنت نظر نہیں آتی، اس کے اعمال میں سنت نظر نہیں آتی، اس کے کردار میں سنت نظر نہیں آتی، اس کے عمل میں سنت نظر نہیں آتی، تو وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ خود سوچو، خود عمل کرو۔ ہمارے سامنے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتا ہے اجازت۔ یہ چھوٹی بات سے شروع کر رہا ہوں، بڑی باتیں تو بہت سی۔ ایک ہے اجازت، ایک ہے سنت۔ سنت اگر میرے لیے ہر چیز پہ مقدم نہیں ہے تو میں مومن نہیں ہوں، حدیث میں نے پڑھ لی۔ سنت کب مقدم ہوگی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقدم ہوگی نا۔ جب سنت مقدم نہیں ہے، کیونکہ اجازت تو ہے اس طرح بھی ہو جاتا ہے، تو کیا سنت پہ عمل کرنے میں کون سی موت پڑتی ہے؟ سنت پہ عمل کرنے میں کون سی موت پڑتی ہے؟ پانی پینا ہے، پانی پینا ہے، پانی لیا پورا گلاس، کھڑے کھڑے ایک گھونٹ میں ڈیل دیا، پیاس تو بجھ گئی، پیاس بجھ گئی، اجازت ہے، میں کافر تو نہیں ہوا، اس طرح کر کے کفر تو لازم نہیں آیا، لیکن کیا ہوا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں نے چھوڑ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پیو، بیٹھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو۔ میں نے وہ طریقہ چھوڑ کے اپنا طریقہ بنا لیا یا اپنا طریقہ اپنا لیا، تو کیا میں مومن ہوں؟ چھوٹی بات سے شروع کر رہا ہوں، کیا میں مومن ہوں؟ اگر کسی سے کہو سر پہ ٹوپی رکھ کے امامہ رکھ کے نماز پڑھو، جواب کیا ملتا ہے؟ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز تو کپڑوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، نماز بغیر کپڑے کے ہو جاتی ہے، اگر کسی کو میسر نہیں ہے تو ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں نے دیکھنا کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں بغیر سر کو ڈھکے نماز نہیں پڑھی، تو کیا میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا؟ نہیں اپنایا، چھوڑ۔ کیوں؟ میرا ہیئر سٹائل خراب ہوتا ہے، میرا جو پف میں نے بنایا ہوا ہے وہ صحیح نہیں رہتا۔ تو بات یہ ہے، یہیں سے ہم شروع کریں چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ کیا کھانا کھاتے ہوئے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا؟ کیا کھانا کھاتے ہوئے میں بائیں ہاتھ میں کانٹا، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس سے کاٹ کے بائیں ہاتھ سے لقمہ منہ میں ڈال رہا ہوں؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا؟ اس سے تو منع فرمایا تھا، اس سے منع فرمایا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم دنیا میں ہر معاملے میں سنت کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور باقی غیروں کے طریقے کو اپنا کے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ بحث کرنے بیٹھیں تو وہ فلسفہ جھاڑنے لگ جاتے ہیں کہ بندہ، عام بندہ چھوڑو، اہل علم بھی کیا کہتے ہوئے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ایسے جاہل قسم کے لوگ عباد الرحمن سے بحث کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، میں گیا السلام علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ نے فرمایا بحث نہ کرو۔ ہم فضول کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، فضول کی بحث کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور ان پہ نہ صرف بحث کرتے ہیں بلکہ ڈٹے ہوئے ہیں، سنت کے خلاف میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ بات یہ آسان سا ایک فارمولہ ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہر مومن کا ہونا چاہیے۔ ہر بندے کے عقائد نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، ہر شخص کے عقائد نظریات مختلف ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہر ایک کی سوچ کا معیار مختلف ہے، کوئی کس حد تک سوچ سکتا ہے، کوئی کس حد تک سوچ سکتا ہے۔ اس لیے بات سمجھانے کے لیے مثال بنتی نہیں۔ کسی کی نظر 6x6 ہے، اسے بغیر چشمے کے وہ وہاں تک نظر آ رہا ہے، کسی کا 1 نمبر کا چشمہ لگا ہے، کسی کا 2 لگا ہے، کسی کا 3 لگا ہے۔ 1 نمبر والے کی بھی ایک حد ہے، وہ وہاں تک دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد اسے بھی نظر نہیں آئے گا۔ 2 والے کو اس سے کم میں، 3 والے کو اس سے کم میں، اس طرح آگے بڑھتے جائے، 10 نمبر والے کو صرف اپنے ہاتھ تک نظر آتا ہے۔ تو ہر ایک کی نظر کا معیار مختلف ہے، تو اسی طریقے سے ہر ایک کی سوچ کا معیار بھی مختلف ہے۔ اگر سارے کے سارے سمجھدار ہوتے، سارے کے سارے 10/10 ہوتے تو پھر یہ بات نہ ہوتی۔ کوئی عقل مند ہیں، کوئی ذی شعور ہیں،
کوئی بے شعور ہیں، کوئی عقل مند نہیں ہے، کوئی سمجھدار ہیں، کوئی ناسمجھ ہیں، کوئی ذہانت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور کسی کے قریب سے بھی ذہانت نہیں گزری۔ تو یہ سب چیزیں مختلف ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، سیدھی سیدھی سی بات ہے، مسلک کوئی بھی ہو، عقیدہ تمہارا کوئی بھی ہو، بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ کمپرومائز نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کمپرومائز نہیں۔ جو یہ دو چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے، اور مسلمان ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ اگلی بات، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر مانتا ہے، مانتا رہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ و جاوید مانتا ہے، کوئی اس کے برعکس مانتا ہے، وہ اس کا عقیدہ ہے، مانتا رہے۔ کوئی ہاتھ ناف پہ باندھتا ہے، کوئی سینے پہ باندھتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے، چھوڑتا رہے، باندھتا رہے جہاں دل کرتا ہے باندھے۔ ہمارا یہ تعلق ہی نہیں، ہمارا تعلق یہ ہے کیا یہ نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا۔ ہمیں فکر اس کی کرنی ہے، ہمیں اس کی نہیں کرنی کہ اس نے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے ہیں، اس نے رفع یدین کیا ہے نہیں کیا، اگر کیا ہے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ترک رفع یدین بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہم ان چیزوں سے انکار نہیں کرتے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ہم نے مومن بنانا ہے، ہم نے مسلمان بنانا ہے، ہم نے کسی مسلک میں نہیں لانا، ہم نے کسی مسلک کا نمائندہ کسی کو نہیں بنانا۔ مسالک سب کے ہیں، عقائد سب کے ہیں، ہاں اس میں یہ دو چیزیں جو میں نے پہلے ذکر کی یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ ہیں تو سب کچھ درست ہے، یہ نہیں ہے تو سب کچھ غلط ہے۔ یہ چیزیں ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کا وہ نہ صرف اقرار کرے بلکہ اس پہ ڈٹا ہوا ہو، یہ مسلمان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے، ختم النبیین بھی مانے، تو وہ ہمارے نزدیک سر کا تاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف رسول نہیں ہیں بلکہ آخری رسول ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اگلی بات کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امن کے لیے، سکون کے لیے، آپس کی الفت و محبت کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، تو امن ہی امن ہے۔ اپنا جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ عقیدہ بیان کرنے کے تو مجاز ہیں لیکن عقیدہ مسلط کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ بیان کرنا اور بات ہے، اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا چاہیے۔